بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. برائے تعجیل ظہور امام زماننا بلندتر صلوات. اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلندتر صلوات. بے گناہ قید مؤمنین کی رہائی کے لیے بھی بلندتر صلوات. بیمار مؤمنین بالخصوص عنایہ فاطمہ اور باقی حاضرین کے اقربا جو مریض ہیں ان کے صحت یابی کے لیے بلندتر صلوات. تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات بالخصوص حاج محمد رضا مرحوم اور حاضرین کے اقربا مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بھی بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلوات. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. صلوات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء مصطفى محمد. صلوات. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. صلوات. الحمد للہ الذی جعلنی وجعل جدی وابی
وأمي الكبيرة والصغيرين من الباكين على مصائب آل عباد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن ابتداء يوم الدين إلى بقاء يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله صلوات انشاءاللہ ہمیشہ توجہات و عنایات ولی عصر کے زیر سایہ رہیں. خالق کائنات سب کا چل کے آیا قبول فرمائے. بالاخص ان ایام میں عزاداریاں سب کی قبول فرمائے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مہتممین والنٹیئر حضرات، پڑھنے والے، منقبت خان حضرات، مرثیہ خان، نوحہ خان، ماتمدار، شرکت کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، ان کے جوتے سیدھے کرنے والے، خدمت کرنے والے، سب کی عزاداریاں خداوند قبول فرمائے. سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہماری نسلوں کو، ہماری ذریت کو، ہماری اولادوں کو اسی مودت، محبت اور خدمت گزاری پر قائم و دائم فرمائے. ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مریضوں کو صحت یاب فرمائے. مرحومین کے درجات بلند فرمائے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. کل کی جو گفتگو تھی قرآن مجید کی سورہ انفال کی دوسری آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر چھڑ جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ کی بے پناہ عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے. پھر تھا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب مومنین کے سامنے پہلے 4 حکم تھے خدا کی طرف سے کہ جو بندہ ان 4 احکامات پر عمل کر لے وہ نارمل مومن ہے، بڑا مومن نہیں ہے. تقوی اختیار کر لے، لوگوں کے درمیان صلح کرا لے، اللہ کی اطاعت کر لے، رسول کی اطاعت کر لے. اگر کوئی یہ 4 کام کر لے تو طب کے فرمان خداوند قدوس اس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں، نارمل مومن بنا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس پر باقی رہے اور ہو سکتا ہے ہاتھ دھو بیٹھے. پھر اس کے بعد جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ ہیں حقیقی مومنین کی علامات. وہ کیا تھیں؟ وہ تھیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. دوسری نشانی یہ تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کی جائے. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید اللہ کی نشانیاں، جہان ہستی اللہ کی نشانیاں، اور کچھ اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں تھیں وہ تھے محمد و آل محمد علیہ السلام. جس طرح کے ابھی پڑھ رہے تھے آخری ہمارے منقبت خان، جیسے ہی انہوں نے امام حسین کا ذکر شروع کیا، ہم سب کے ایمان یا ہماری جو نیٹ ورک سسٹم ہے وہ اتنا ایکٹیویٹ ہوا کہ ہم بے ساختہ داد دینے پر مجبور ہوئے. تو یہ داد دینا ہمارے مومن حقیقی ہونے کی علامت ہے. اب میں اپنی گفتگو کے آغاز میں چاہتا ہوں کہ فطرس کا نام لیا گیا ہے، تو جو 3 فرشتے ہیں، ایک کتاب میں نے پڑھے ہیں 3 فرشتے، ایک میں ہے کہ جو دوسرا 2 ہے اسی کے ہی 2 نام ہیں. 2 ہیں یا 3 ہیں. آپ کی اجازت ہو تو میں مختصراً فضیلت کے 2-4 جملے تاکہ آپ سب کے جو جذبات اور ایمان ہے، جیسے قرآن کہتا ہے جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو پہلے ایمان میں اضافہ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس نورانی محفل میں نور کے چند کلمات آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. آپ نے کتنے فرشتوں کا سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جن کو نجات دلائی ہے؟
بہت مشہور فطرت صاحب کا واقعہ اکثر خطبہ حضرات پڑھتے ہیں۔ میں شروع کروں گا جناب دردائیل سے۔ جناب دردائیل ایک کتاب میں تھا جناب دردائیل علیحدہ، اور تیسرا فرشتہ جناب سلسائیل ہیں۔ آج میں نے جس کتاب میں پڑھا ہے اس میں تھا کہ دردائیل کو ہی سلسائیل کہتے ہیں، لیکن ان کا سلسائیل کا صرف مختصر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نافرمانی یا کسی ترک اولا کی وجہ سے پر و بال جلا کر ایک جزیرے پر پھینکا گیا تھا۔ جب فرشتے گزر رہے تھے نا یہ قبیلے لے کر جناب جبرائیل، قبیلہ کہتے ہیں 1000 قبیلے کے ساتھ جناب جبرائیل ہر چکر پہ آئے ہیں مبارکباد دینے امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر، اور قبیلہ اس گروہ کو کہتے ہیں جس میں 1000 فرشتہ ہوتا ہے، یعنی 1000 قبیلے کا مطلب ہے 10 لاکھ فرشتوں کا گروہ لے کر جبرائیل زمین پر آتے رہے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 زبانوں میں اللہ کے رسول نے حسین کی ولادت با سعادت پر مبارکبادی وصول کی ہے۔ جناب دردائیل ابن عباس کہتے ہیں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام تھا دردائیل، خدا نے اسے 16,000 پر عطا کیے تھے۔ کتنے؟ 16,000 پر۔ ہر 2 پروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو سکتا ہے؟ گیس کریں۔ 2 فٹ، 2 فٹ، 1000 فٹ، لاکھ فٹ، کروڑ فٹ کہہ سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ ہماری سوچ، کیونکہ ہم نے سنا ہے اتنا ہے فاصلہ پروں کے درمیان اتنا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ تفسیر کہہ رہی ہے کہ ہر 2 پروں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ تھا، اور پر اللہ نے عطا کیے تھے 16,000 پروں والا فرشتہ۔ تھوڑا کبھی اگر آپ دنیا پہ مطالعہ کرنا چاہیں تو دیکھتے ہیں ہم کہکشائیں دنیا میں کتنی ہیں۔ یہ دنیا ایک کہکشاں میں ہے، بہت ساری کہکشائیں بلینز ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ ہیں، جس میں یہ ایک دنیا ہے، یہ چاند ہے، یہ مریخ ہے، پتہ نہیں کہ ہم مریخ تک پہنچنے پر بہت بڑا 30 مارکاں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، سائنس نے بہت بڑی ترقی کر لی ہے۔ یہ ایک کہکشاں جس میں یہ دنیا اور یہ چیزیں ہیں، ان ساری کہکشاؤں کے ساتھ سمیت جب پہلے آسمان کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں یہ سب ایک نقطے سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی خدا کی قدرت۔ اب دوسرے آسمان پہ چلے جائیں تو پہلا آسمان باشمول ان کہکشاؤں کے، جن میں ایک کہکشاں میں یہ دنیا اور یہ چیزیں جس کو ہم بہت بڑا کہتے ہیں، اگر ہم دوسرے آسمان پہ چلے جائیں تو پہلا آسمان باشمول ان چیزوں کے ایک نقطے سے بڑھ کر نہیں ہے، ایک ڈاٹ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تیسرے آسمان پہ چلے جائیں تو دوسرا ایک نقطہ، 7ویں آسمان پہ چلے جائیں تو 6واں آسمان ایک نقطہ، سدرۃ المنتہا پہ چلے جائیں تو 7 کے 7 آسمان ایک ڈاٹ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ بات پڑھی تھی تو میں نے کہا خدا بندہ اتنی بڑی دنیا تو نے خلق کی ہے، فرشتوں سے کہے گا جاؤ انیس رضا کو ڈھونڈ کے لے آؤ کہ میں نے اسے سزا دینی ہے، تو اتنا کریم اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے ہمیں ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں مایوسی کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بلند آواز سے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے جو ٹائم ویسے فرمایا گیا تھا اس میں کوئی میں شکایت نہیں کرتا ہوں کہ 11 بجے تک کہ اس سے پہلے مولوی صاحب کبھی بھی آپ ممبر سے ہٹ جاؤ تو اچھی بات ہے، تو میں ٹرائی کروں گا۔ چلو میں اگر بات دائیں بائیں یا زیادہ فضائل پڑھ دوں گا تو کل فضائل تھوڑے کم کر کے دوسری باتیں زیادہ آپ خدمت میں پہنچا دوں گا۔ یہ اتنی بڑی دنیا، خدا، کوئی بات نہیں سب کو پڑھنے دیا کریں، میں اپنا ٹائم شارٹ کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ جی خداوند قدوس نے مومنین کو اتنی عہرے، اتنے گھر، اتنے بنگلے، پتہ نہیں کتنا ملنے ہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام جس کی سرعت، ان کی سپیڈ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر بارش کا قطرہ، یہ زمین ہے یہاں سے صرف ایک بالشت اونچا ہو اور جبرائیل ہو 7ویں آسمان پر، تو جبرائیل علیہ السلام اس قطرے کے زمین پر پہنچنے سے پہلے اسے پکڑ سکتا ہے۔ اتنا تیز پرواز کرنے والا جبرائیل عرض کرتا ہے خداوندہ یا رب جلیل، جی جبرائیل، مالک میں چاہتا ہوں حسنین کی جاگیر کی سیر کروں، جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔
اجازت مل گئی، جبرائیل نے پرواز شروع کی۔ ایک کتاب میں ہے 30,000 نوری سال اور ایک میں ہے 90,000 نوری سال۔ نوری سال جانتے ہیں؟ جس کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک کتاب میں 30,000 نوری سال، ایک میں 90,000 نوری سال۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے پرواز کی ہے، طاقت ختم ہو گئی، مالک طاقت ختم ہو گئی، پھر طاقت عطا ہوئی 90,000 نوری سال، پھر پرواز کی، طاقت ختم ہو گئی، مالک طاقت عطا کر، پھر طاقت عطا ہوئی 90,000 نوری سال، 2,70,000۔ اگر 30,000 سال ہوں تو 90,000 سال، اگر 90,000 ہوں تو 2,70,000 سال۔ پرواز کرنے کے بعد جناب جبرائیل ایک حور سے پوچھتے ہیں میری زبان میں، بی بی جنت کتنا باقی ہے؟ مسکرا کے کہتی ہے ابھی تو آپ میرے گھر سے نہیں نکلے ہو۔ ابھی تو آپ، اب بیویاں بھی سن رہی ہیں، معافی چاہتا ہوں، ایک ایک مومن کو 70 حوریں ملیں گی اور ہر کے پاس اس طرح کے بنگلے ہوں گے تو پھر تو سبحان اللہ، صلوات پڑھ دیں۔ یہاں پر ہوتا ہے نا کہ وہ گھر لیا ہے تو اس کا کورڈ ایریا کتنا ہے، اس کی لاٹ کتنا ہے، اس کا کیا، تو وہاں پر تو کوئی حساب نہیں، کیونکہ عطا کرنے والا وہ ہے جس کی ہر صفت کمال کی حد تک ہے۔ کمال کا کیا معنی ہے؟ ہم تو مجازی طور پر استعمال کرتے ہیں، یار آپ کمال آدمی ہو افلا، یہ جچتا ہی نہیں ہے۔ کمال کا مطلب کیا ہے؟ رحمان ہے، یعنی رحمان ہے تو کمال کی حد تک، جب رحم کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے۔ معاف کرنے والا ہے تو کمال کی حد تک، یعنی جب معاف کرنا شروع کرتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، سب مل کر ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو جو فرشتوں نے لکھنا شروع کیا، عطا کرنے والا وہی ہے جس کی ہر صفت کمال کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ ثواب اس ضربات کا، درود کا، اب جو فرشتے لکھ رہے ہیں یہ کبھی رکیں گے نہیں۔ تو یہ دنیا اتنی بڑی ہے اور خدا نے اس کو پر عطا کیے ہیں۔ جناب دردائیل کو کتنے؟ بھول تو نہیں گئے نا؟ 16,000 پر خداوند قدوس نے جناب دردائیل کو عطا کیے ہیں، اور ہر دو پروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ اب جس کے پاس اتنا طاقت ہو، اس کے پاس اتنے بڑے پر ہوں، طاقت کتنی ہوگی؟ اب اتنی طاقت ہمارے پاس 2-4 دن دودھ پی لے تو ہم پاور کنٹرول میں نہیں ہو رہی ہوتی، اور جس کی اتنی پاور ہے کہ ہر دو پروں کے درمیان دنیا زمین و آسمان جتنا فاصلہ 16,000 پر خدا نے عطا کیے ہیں، اور آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے نا، تھوڑا پڑپڑایا ہے تو اس کو پتہ نہیں کیا، اب وہ خیال میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کتاب والے نے لکھا نہیں، کہیں مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے۔ کیا خیال آیا جناب دردائیل کو؟ بس اتنا لکھا ہوا ہے کہ پھڑاٹے ہوئے نا، دائیں بائیں پرواز کی ہے نا اتنے بڑے پروں کے ساتھ، خیال گزرا ہے کہ اللہ سے زیادہ ہی کوئی پاور والا ہے، کوئی طاقت۔ اب کیا خیال ہے یہ نہیں لکھا ہوا، بس اتنا لکھا ہوا ہے، اس کے خیال میں یہ گزرا کہ اللہ کے سے زیادہ بھی کسی کے پاس طاقت ہے، اور وہ اللہ جو اس کے ہر کسی کے ہر خیال سے ہر وقت واقف ہوتا ہے، اس اللہ نے جب یہ سنا تو خداوند قدوس نے اس کے پر و بال ڈبل کر دیے۔ کتنے تھے پر پہلے؟ 16,000، اللہ نے 2 برابر کر دیے، کتنے ہو گئے؟ 32,000 پر، ہر 2 پروں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ۔ پھر الہام ہوا، وحی ہوئی کہ دردائیل اب ذرا عرش کے پاوے کی طرف، عرش کے پائے کی طرف پرواز کرو۔ تو جناب دردائیل 50,000 نوری سال تک پرواز کرتے رہے، عرش کے پائے تک نہیں پہنچ پائے۔ اتنے بڑے پروں والا، سپیڈ کتنا ہوگی اس کی، وہ گیس اندازہ سب طاقت بعد میں دیکھیں گے ہم، کہ وہ پرواز کرتا رہا، عرش کے پائے تک نہیں پہنچا۔ خداوند قدوس نے فرمایا ہے میں کسی مکان میں سمو نہیں سکتا ہوں، میں کسی کی اس طرح سے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اب مطلب کیا تھا ان صاحب کے سوچنے کا کہ اللہ سے زیادہ بھی کوئی پاور والا ہے؟ فرماتا ہے میں ہر چیز کا خالق ہوں، ہر چیز سے بڑا اور بڑھ کر ہوں، اور کسی کی اس طرح سے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر خداوند قدوس نے وہ عہدہ بھی چھین لیا، پر و بال جلا کر ایک دریا کے کنارے پر پھینک دیا۔
جناب دردائیل وہاں چلے گئے، ترک اولا ہو گیا، یہ خیال آیا، اب خیال میں کیا کچھ تھا وہ اللہ جانتا ہے یا دردائیل جانتا ہے، وہاں پر پھینک دیے گئے۔ تو 500 سال یا 700 سال، یعنی یہ دو کتابوں میں 700 نوری سال ہو گئے تھے، وہاں پر پڑے ہوئے تھے۔ ادھر جناب جبرائیل علیہ السلام 1000 قبیلہ فرشتوں کا لے کر مبارکباد دینے جا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی۔ ہر قبیلہ میں 1000 فرشتہ، 10 لاکھ فرشتوں کے ساتھ بار بار جناب جبرائیل آئے ہیں، گزرے ہیں، وہاں سے دیکھا ہے دردائیل وہاں پڑا ہے، پوچھتا ہے خیریت، قیامت آ رہی ہے کہ اتنا سڑ دھڑ کے جا رہے ہو؟ جہاں نورانی قبے ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور فرشتوں کے وہ گروہ بھی ساتھ تھے جن کو آسمانوں میں روحانی کہا جاتا ہے، وہ گروہ بھی ساتھ تھے۔ بتایا نہیں رسول اللہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حسین امام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے مجھ پہ احسان کرو جبرائیل، تمہیں اس اللہ کا واسطہ جو تیرا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے، تو میری سفارش کر دینا، اسی مولود کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگیں گے، مجھے امید ہے کہ مجھے میری سزا معاف ہو جائے گی۔ صرف سزا معاف نہیں کرانی، میرا عہدہ بھی بحال کرانا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے ہیں حضور کی خدمت میں عرض کی ہے، مبارکباد دینے کے بعد، تبریک کے بعد اللہ کی طرف سے جناب رسول خدا کو مبارکباد دی ہے، جناب سیدہ کو مبارکباد دی ہے، اور پھر عرضی پہنچائی ہے جناب دردائیل کی۔ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، اے اللہ میرے اس حسین کے صدقے دردائیل کو اس کے عہدہ سمیت پر و بال واپس کر دے۔ تاریخ کہتی ہے پھر اسے پر و بال بھی واپس ہوئے اور وہ عہدہ بھی واپس ہو گیا، اور ابھی تک دردائیل پورے آسمانوں میں جہاں کہیں پرواز کر رہا ہو، فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ امام حسین کا آزاد کردہ جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز۔ یہ تھے جناب دردائیل۔ اب آ جاتے ہیں حضرت پطرس پر، کہ جو اکثر ممبروں پر بھی علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین سب پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھنے والے ابھی حضرت صاحب پڑھ رہے تھے تو پطرس کا نام بھی انہوں نے لیا ہے۔ پطرس کے بارے میں دو جگہ ہے، دو روایت ہیں۔ ایک ہے اللہ نے کوئی کام ذمہ لگایا اور انہوں نے انجام دہی میں دیر کر دی، تو خدا نے پر و بال جلا کر جزیرے پر پھینک دیا۔ وہاں ایک کتاب میں 500 سال ہے، پھر 600 سال ہے، وہاں پڑے ہوئے تھے۔ دوسری کتاب میں ہے کہ نہیں، اس نے کوئی تھوڑا ایسی بات کی تھی جس سے تکبر کا شائبہ تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس کو خیال آیا کہ مم مثلی، مجھ جیسا کون، میں اللہ کا اتنا اطاعت گزار بندہ ہوں، اور یہ میں خدا کو پسند نہیں آئی، پر و بال جلا کے جزیرے پر پھینک دیا خدا نے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جبرائیل وہاں سے گزرے ہیں، اور پھر صاحب کتاب لکھتے ہیں جب بھلا زمانہ تھا جبرائیل اور پطرس کی گہری دوستی تھی۔ وہاں سے پہنچے ہیں، پطرس پوچھتے ہیں جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے آج حسین کی آمد ولادت باسعادت ہے، مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے اس دوستی کا واسطہ جو تیری میری بھلے زمانے میں تھی، اور تجھے اللہ کا واسطہ، اس مولود کا واسطہ، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ جب وہاں پہنچے ہیں مبارکباد پیش کرنے کے بعد رسول اللہ نے پوچھا ہے، اب انہوں نے اپنی زبان میں فرمایا، میں اپنی زبان میں کہ بات کرتے ہوئے، بھائی جبرائیل یہ بھائیہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ پطرس ہے، سزا یافتہ ہے، پر جلے ہوئے ہیں، وہاں پڑا ہوا تھا، سنا ہے حسین جیسے کریم کی ولادت باسعادت ہے تو پر امید ہو کر آیا ہے۔ پھر آگے دو روایتیں ہیں، ایک ہے جس کپڑے میں امام حسین علیہ السلام کو لپیٹا گیا تھا اس کے ساتھ مس کیا گیا تو ٹھیک ہو گیا، ایک ہے نہیں پہلے دعا مانگی اللہ کے رسول نے، اے اللہ اسے پاکیزہ فرما، اس کے گناہ معاف فرما، خطائیں معاف فرما۔ جب پاک و پاکیزہ ہو گیا تو پھر حسین کے پنگھوڑے کے ساتھ مس کیا گیا تو اس کے پر و بال واپس آ گئے، عہدہ بھی مل گیا۔ اب پھر پھڑ پھڑایا، وہی جملہ دہرایا، مم مثلی، مجھ جیسا کون؟ تو کہا جانا چاہیے نا کہ جناب پطرس اسی جملے پر آپ کو سزا دی گئی ہے کہ آپ نے کہا تھا مجھ جیسا کون، میں وہ ہوں جو میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اس پر تیرے پر و بال جلا کر جزیرے پر پھینکوا دیے گئے تھے، پھر وہی جملہ بول رہے ہو تو کہے گا مولوی صاحب ہوش کے ناخن لو نا، پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، اب دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے، مم مثلی، مجھ جیسا کون، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔
اچھا یہاں تک تو ہر کوئی پڑھتا ہے، کبھی کسی نے یہ بتایا ہے کہ آج کل کیا کرتا ہے پترس؟ پترس کے ذمہ کیا کام لگایا گیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا پترس تمہیں حسین کے صدقے آزادی ملی، پترس تمہیں حسین کے صدقے معافی ملی، پترس تمہیں حسین کے صدقے پر بال واپس ہوئے، تیری ڈیوٹی ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرماتے ہیں چلے جاؤ کربلا میں ڈیرا لگا لو، جب میرا حسین وہاں پر شہید ہو جائے نا، پھر جو جو قیامت تک زوار آتے جائیں نا، ان سب کی لسٹ مرتب کر کے محمد تک پہنچاتے رہنا۔ اور یہ پترس حسین کا آزاد کردہ فرشتہ آج تک یہی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اور قیامت تک انجام دیتا رہے گا۔ خداوند تمام زائرین امام حسین کی زواری قبول فرمائے، بار بار لے جائے، جو نہیں جا سکے انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے سورہ اما یتساءلون۔ جو بندہ اس کو سال بھر تلاوت کرتا رہے حج پر چلا جاتا ہے۔ اور ایران میں دانیال پیغمبر علیہ السلام کی قبر ہے، ان کی قبر کی جو زیارت کر کے وہاں سے جو قرآن سٹارٹ کرتا ہے، ختم کرنے سے پہلے اسے کربلا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ خداوند ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ ایک بار پھر بھی صلوات اگر ہمارے پاس اب ہمارا ایمان میں اضافہ ہوا، جیسے قرآن نے فرمایا کہ یہ جو حقیقت والے مومنین ہیں، جب اللہ کا ذکر ہو ان کے دل دہل جاتے ہیں اللہ کی عظمت سے، جب ان کے سامنے آیات الہیہ کا تذکرہ ہو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اہل بیت اللہ کی آیات کبریٰ ہیں، ان میں امام حسین کے فضائل پڑھے جائیں، مولا متقیان علی کے فضائل پڑھے جائیں، امام حسن کے فضائل، 14 معصومین کے جب جب فضائل پڑھے جائیں، مومنین کے ایمان میں اضافہ۔ اور ہمارے ایمان میں کچھ اس طرح سے اضافہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جان کی پرواہ کبھی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں۔ کراچی کا آپ دیکھ لیں، عاشور کے جلوس میں دھماکہ ہوا، خیال تھا کہ آئندہ والے جلوسوں میں مجمع کم آئے گا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں جو چہلم کا جلوس تھا، مائیں اپنے پگوڑے والے بچے بھی ساتھ لے آئی۔ یعنی جن کسی نے کبھی سستی بندہ کر جاتا ہے نا، آج طبیعت ٹھیک نہیں، آج نہیں جانا، تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، سب جلوس پر تھے اور بے انتہا رش تھا، یعنی پہلے سے کہیں زیادہ رش موجود تھا۔ یعنی کربلا وہ جگہ ہے جہاں اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں کہوں گا، موت بے وقت ہو گئی، جہاں پر موت کی دہشت، وحشت، ڈر، خوف مٹ گیا ہے، جہاں موت کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ یہ اس وقت نہیں کی جاتی جب آپ کا محبوب آپ کی نظر میں بہت بڑا مقام رکھتا ہو۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی مومن اپنی اولاد، جان، مال وہ پیاری کرتا ہو کربلا سے، امام حسین علیہ السلام سے۔ ہم ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، کبھی بھی ایسی کوئی پرابلم، مشکل ہم پہ اگر آن کھڑی ہو تو ہم ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے اپنی جان حسین پر قربان کرنے میں۔ اور یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، میں نے پہلے دن دوسرے دن گزارش کی ہے، یہ اس محبت کا اثر ہے جو اللہ نے دلوں میں، ہم جو محبت خود اپنے دل میں ڈالتے ہیں نا وہ زنگ لگ جاتا ہے اس کو، لیکن جو محبت خدا نے ہمارے دل میں ڈالی ہے اس پر کیسے زنگ لگ سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس سنددار صحیح اہل بیت کی روایات نہ ہوتی تو قرآن کی کچھ آیات ہیں جن میں نام نہیں لیا گیا، ہمیں ان کی سمجھ نہ آتی، یعنی ان کو سمجھنے کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں احادیث، فرامین، کتابوں سے نکالتے ہیں، رسول کا فرمان، معصوم کا فرمان کہ اس آیت کی مصداق کون ہے، یہ آیت کن کے شان میں ہے۔ اسی طرح ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہوں نے مخلصانہ طور پر اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، لین دین کیا ہے، اپنی جان کا، جان حوالے کی ہے۔ کوئی جان حوالے کرتا ہے جنت لوں گا، علی نے جان حوالے کی ہے کہ اللہ کی رضا چاہیے مجھے۔
ہم اس علی کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، مودت رکھنے والے ہیں۔ اچھا، پھر تفسیر میں ابھی میں نے دیکھا ہے کچھ دن پہلے محرم کی تیاری کرتے ہوئے کہ ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ مودت کو ساتھ میں عمل کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے کہ محبت خالی محبت ہے، جو محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرتا ہے، یہ حقیقی معانی ہے مودت کے۔ مودت یعنی محبت ود پیروی، محبت مع پیروی، اور ان کی بات بھی ہم نے سننی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ واحد وہ گھرانہ ہے جن کے فرامین ہمیں صرف اور صرف جنت کی طرف لے جاتے ہیں، دوسرا کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس بات سے محبت اور عشق رکھتے تھے کہ لوگوں کو کس طرح سے پکڑ پکڑ کر، گھسیٹ گھسیٹ کر جنت میں لے جایا جائے۔ ادھر دیکھیں پھر حسین کے خدا نے جو وعدہ کیا ہے، من لا یعرف اللہ لا یعرف الحسین ومن لا یعرف الحسین لا یعرف اللہ، جو بندہ حسین کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ حسین کو نہیں پہچان سکتا۔ جتنا جتنا حسین سمجھ میں آتا جائے گا اتنی مقدار میں اللہ سمجھ میں آتا جائے گا، جتنا جتنا اللہ سمجھ میں آتا جائے گا اتنی مقدار میں حسین سمجھ میں آتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک لذت ہے اس احساس کی دل میں کہ اللہ میرے سے راضی ہے، یہ احساس آئے، ایک اس کی لذت ہے۔ ایک ہے دنیا جو جان قربان کرتی ہے، دے دی ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ ایک ہے کہ بدن انسان نعمت جنت سے لطف اندوز ہو کر اس کا احساس لیتا ہے، ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے کا احساس ہے۔ ان دونوں میں مطلقاً یعنی کسی بھی صورت میں کوئی مقایسہ نہیں، کوئی قیاس نہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا مقابلہ کر سکے، نہیں بھائی، اللہ کی رضا کا احساس دل میں ہونا جو اس کی لذت ہے، جو علی نے حاصل کی ہے، جو حسن نے حاصل کی ہے، جو حسین نے حاصل کی ہے، دنیا کو وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ اور یہ کب ہوئی ہے؟ جب رسول اللہ سفر ہجرت پر جا رہے تھے، سجسٹ کیا ہے، یا علی میں چاہتا ہوں آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ 18 یا 19 سال کی سن مبارک ہے، ظاہری سن۔ ظاہری سن سے یاد آیا، میں پھر اپنی بات کو فضیلت کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہیں پر آج ختم کرتا ہوں، کل پھر اس سے آگے بات لے جائیں۔ بات ظاہری سن پہ آ گئی ہے۔ 18 یا 19 برس ہے میرے آقا کا سن مبارک، جب رسول اللہ نے مشورہ دیا، سجسٹ کیا کہ یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے، تو وہاں 18 یا 19 برس کے علی نے ایک ہی سوال پوچھا، یا رسول اللہ، علی کے یہاں پر سو جانے سے آپ محفوظ تو رہیں گے نا؟ فرماتے ہیں ہاں میں محفوظ۔ فرماتے ہیں پھر 1000 علی اس سونے پہ قربان، آج میں سونے جا رہا ہوں۔ اور وہاں علی آقا کہتے ہیں، روایات کہتی ہیں، زندگی میں اس طرح علی کبھی نہیں سوئے جس طرح ہجرت کی رات سوئے۔ ظاہری عمر کی بات آئی ہے۔ جناب سلمان فارسی 350 سال سن مبارک ٹینڈ کرا کے، بال میرے بھی نہیں ہیں، اگر کسی کے نہیں ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں کائنات کے امیر علی ولی کے گھر میں۔ یہ آیت اللہ سید احمد مستنبط اور ان کی کتاب ہے القطرہ۔ میں نے اس ممبر سے پہلے اس کتاب کا نام بہت بار بولا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ القطرہ میں لکھتے ہیں کہ جناب سلمان وہاں پر بیٹھ کے سیڑھیوں پر کوئی کپڑا بن رہے تھے، سی رہے تھے مولا علی علیہ السلام کے لیے، اور مولا متقیان گھر کی چھت پر کھجور تناول فرما رہے تھے۔ مولا نے کھجور کھائی اور گٹھلی سلمان کے سر پہ دے ماری۔ سلمان نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ کہتا ہے دوسری گٹھلی لگی، کہتا ہے میں نے پھر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ تیسری گٹھلی لگی۔ اب کتاب میں صرف پہلی ہے، آگے خدا باہ کا تھوڑا اس میں بات کو چاشنی دینے کے لیے کہتا ہے تیسری گٹھلی جب لگی ہے، میں نے سوچا ہے، توجہ کی ہے کہ بھائی یہ مارنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ جہاں پہلی گٹھلی لگی ہے، دوسری بھی وہی لگی ہے، تیسری بھی وہی لگی ہے، تینوں مرتبہ تینوں گٹھلیوں کا ایک ہی مقام پہ لگنا اور نشانوں کا تینوں مرتبہ خطا نہ ہونا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ مارنے والا علی ہے۔ بغیر دیکھے نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا،
سلمان کہتا ہے یا علی، جوان ہو کر، چھوٹے ہو کر، بوڑھے بزرگوار سے مزاح فرما رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ مولا کائنات سامنے آئے ہیں، فرماتے ہیں سلمان احسبت نفسک کبیرا ورأیتنی صغیرا، سلمان مجھے آپ چھوٹا سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہے ہو، انسیت دشت ارجن، تمہیں دشت ارجن بھول گیا ہے۔ سلمان کہتا ہے جب میں نے یہ سنا ہے میں نے کہا یا علی اس کی کوئی نشانی تھی، کہتا ہے اتنا کہنا تھا، علی نے اپنی آستین سے تازہ پھول نکال کے مجھے دکھایا ہے۔ سلمان کہتا ہے قریب تھا میرا جگر تعجب سے پھٹ جائے، یہ ہاتف غیبی سے ندا آئی ہے سلمان گھبرا نہیں، جا رسول اللہ کی خدمت میں جا کے اپنا واقعہ بیان کر۔ سلمان کہتا ہے بھاگے بھاگے آیا ہوں یا رسول اللہ، آج سے 350 سال پہلے جب میں 20 25 یا 28 سال کا تھا، میں نے اپنی کتاب میں آپ کے فضائل پڑھے، میرے دل میں آپ کی محبت بس گئی، تو میں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر آپ کا دین اسی وقت سے آپ کی محبت کی وجہ سے اپنا لیا تھا۔ میرے باپ کو جب پتا چلا تو میرے قتل کے در پہ ہوا، میری ماں نے مجھے قتل تو نہیں ہونے دیا۔ اب ابا حضور مجھے بڑے مشکل کام بتایا کرتا تھا، ابا کے بتائے ہوئے سخت کاموں سے تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑ دیا، چلتے ہوئے دشت ارجن میں پہنچ گیا ہوں، وہاں پر جا کے سو گیا ہوں، اٹھا ہوں، تھکاوٹ محسوس کی ہے، میں نے کہا چلو تالاب ہے غسل کر لیتا ہوں۔ میں نے کپڑے اپنے تالاب کے کنارے پہ رکھے ہیں، غسل کر رہا تھا، ایک دم سے دیکھا ہے تو ایک وحشتناک شیر میرے کپڑوں کے ساتھ آ کے کھڑا ہو کے مجھے گھور رہا ہے کہ بھائی صاحب باہر آئیے، ہم آپ کو تناول فرمانا چاہتے ہیں۔ کہتا ہے ڈر گیا ہوں، متوسل ہوا ہوں، اللہ کے ساتھ توسل کیا ہے، متوسل ہوا ہوں، آپ کو وسیلہ بنایا ہے کہ اے اللہ جس رسول کی محبت میرے دل میں ہے، جن ہستیوں کی محبت میرے دل میں ہے، تجھے اسی کا واسطہ میری حفاظت فرما۔ کہتا ہے میں نے یہی کچھ پڑھا ہے یا دیکھا ہے، ایک دم سے ایک گھوڑے سوار نقاب پوش تشریف لایا جس نے تلوار نکالی، آ کے اس شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ قبلہ استاد علماء فرماتے تھے میرے دادا جی قبلہ کہ علی نے جب بھی کسی پر وار کیا ہے، یا سیدھا وار کیا ہے یا سائیڈ سے وار کیا ہے، ہمیشہ مد مقابل کے 2 ہی ٹکڑے کیے ہیں، کچھ اس طرح سے کہ وزن کیا گیا ہے تو ایک رتی کا فرق نہیں آ رہا۔ علی نے تلوار سے وار کیا، اب شیر کا سامنے سے یا سائیڈ سے 2 حصوں میں اسے تقسیم کیا ہے، اس گھوڑے سوار نے یا رسول اللہ تو میں جا کے قدم بوس ہوا ہوں، شکریہ ادا کیا ہے، پوری وادی پھولوں سے بھری ہوئی تھی، میں نے وہاں کا اس وقت کا سب سے اچھا اور تازہ خوشبودار پھول توڑ کر اس گھوڑے سوار کی قدم بوسی کر کے اس کو تحفۃً عطا کیا ہے، شکریہ یا رسول اللہ۔ 350 سال ہو گئے، نہ میں نے اپنے باپ کو یہ واقعہ بتایا، نہ آپ کو بتایا، نہ علی کو، کسی کو نہیں بتایا، مجھے پتا ہے اس واقعے کا میرے اللہ کو یا اس گھوڑے سوار کو۔ آج 350 سال کے بعد علی نے وہی تازہ پھول میرے سامنے نکال کے رکھ دیا ہے، فرماتے ہیں اے علم یا سلمان، اے سلمان تو بھی جان لے آدم سے لے کر مجھ خاتم تک کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی وسیع ایسا نہیں گزرا جو کسی مشکل میں گرفتار ہوا ہو اور میرے بھائی علی کے علاوہ کسی اور نے اسے نجات دلائی ہو۔ جارود صحابی ہے میرے آقا کا، 8ویں امام کا، کہتا ہے میں گیا ہوں، دیکھا ہے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دستار کھلی ہوئی تھی، جسم پہ کپ کپی تاری تھی۔ میں نے پوچھا مولا خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے وہ دن آ گئے ہیں جس میں ہمارے جوان بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ جارود وہ دن آ گئے ہیں جس میں ہمارے مہمان مارے گئے۔ کہتے ہیں مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، اتنا بےتابی کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جارود شہادت ہمارا ورثہ ہے، ماؤں بہنوں پھوپھیوں کا پابند رسن ہونا، یہ تو ہمارا ورثہ ہے۔ اجرکم اللہ۔
کربلا سے نجف. یہ واقعہ کو عام واقعہ نہیں. آیت اللہ ہل عظما سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام شیرازی بھی کہا جاتا ہے، ان کا ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے پرشین میں، ساتھ میں اس کا اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ حضرات سن سکتے ہیں. کربلا سے ایک مومن جا رہا تھا نجف زیارت کرنے. فرات کے قریب سے گزرا ہے نا، وہاں کھیتوں میں ایک بندہ کام کر رہا تھا جو مومن نہیں تھا، دشمن اہل بیت تھا. پوچھا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے نجف. کیا کرنے جا رہے ہو؟ علی کی زیارت. کہتا ہے ابھی اتنا عرصہ ہو گیا، اب تو مٹی مٹی ہو گئے، پتہ نہیں کیا کچھ بولتا رہا. یعنی ہر وہ جملہ بولا جس سے مومن کو تکلیف ہوتی ہے. مومن جذبات میں آ جائے نا تو وہ پھر دل کی گہرائی سے کچھ باتیں. مومن نے کہا گھبراؤ نہیں، چاہ رہا ہوں نا تیرا علاج علی سے کرا کے آؤں گا. آیا ہے مومن کربلا سے نجف حرم میں. کہتا ہے مولا میری زیارت بعد میں زیارت کرنے آیا ہوں، لیکن اس نے بکواس کی ہے، میں اس کے لیے سزا چاہتا ہوں. روتا رہا، گڑ گڑاتے آنکھ لگ گئی ہے. عالم خواب میں کائنات کا امیر تشریف لے آئے ہیں. فرماتے ہیں جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، اس کو ہم سزا نہیں دے سکتے. اِنَّا لَهُ عَلَيْنَا حَقٌّ، اس کا ہم پر ایک احسان ہے. حضرت اللہ یا علی کون سا احسان ہے؟ میرے آقا نے وہ احسان بتایا ہے. فرماتے ہیں یہی بندہ فرات کے کنارے اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا. آفتاب کی تمازت، سورج کی تمازت شدید تھی، شدید گرمی کی وجہ سے اسے ایک دم سے پیاس لگی ہے. یہ فرات کے کنارے پہنچا ہے پانی لینے کے لیے. اتنا پیاسا تھا، اس پیاس کی شدت کی وجہ سے کانپتے کانپتے دریا میں گر گیا ہے. وہاں اس نے پانی پیا ہے. پانی پی کے جب اس کو ہوش آیا ہے نا، اس نے فرات سے خطاب کر کے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا تھا، اے فرات مجھے تھوڑی دیر ہوئی ہے کام کرتے ہوئے، میں نے سنا ہے تیرے کنارے پر 3 دن کا پیاسا بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا ہے. علی کہتے ہیں ہم پہ وہ احسان ہے مومن، جو کہے ہم کر دیں گے، فقط اس کو ہم سزا نہیں دے سکتے. اجرکم اللہ. واپس آیا ہے تو وہ ویسے کام کر رہا تھا. کہتا آپ تو بڑے دعوے کر کے گئے تھے سزا دلاؤں گا، کیا ہوا؟ آ گئے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. کہتا ہے نہیں بہت کچھ ہوا ہے. کیا ہوا؟ کہتا ہے یہاں پر آ کے بیٹھو، ایک دن تم یہاں کام کر رہے تھے، علی فرما رہے ہیں تم نے علی پہ احسان کیا ہے. کیسا احسان؟ بتایا ہے نا تم پانی میں گرے تھے، بے ساختہ فرات کے ساتھ بات کرتے ہوئے تو نے یہ کہا تھا نا، اے فرات میں تو کچھ دیر کا پیاسا ہوں، سنا ہے تیرے کنارے پر 3 دن کا پیاسا بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. کہتا ہے ہاں میں نے کہا تھا، علی تک یہ بھی پہنچی ہوئی ہے بات، معافی مانگی ہے. فوراً کہتا ہے مجھے کلمہ بھی پڑھاؤ، واپس لے جاؤ، میں بھی زیارت کر کے آتا ہوں. اجرکم اللہ. یعنی ایک قطرہ آنکھ سے نکلے تو وہ علی پر احسان ہے. اور جو مومنین آزادار آپ اتنا روتے ہیں، یہ کتنا بڑا احسان ہوگا. اور یہ گھرانہ کبھی احسان کسی کا رکھتا نہیں ہے. آج پتہ نہیں چلے گا حسین کے غم میں رونے کا. جب مومن دنیا سے جاتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے، ایک کونے سے رونے کی آواز آتی ہے، چیخیں سنائی دیتی ہیں. پوچھتا ہے مومن کون ہے تنہائی کے عالم میں میرے اوپر رونے والا؟ جواب آتا ہے تیرا مظلوم امام ہوں، تو برادریوں میں محافل میں بیٹھ کر میرے اوپر روتا رہا ہے. آ میں حسین تجھے وہاں رو رہا ہوں جہاں تیرا اپنا رونے والا کوئی نہیں ہے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. مسجد نبوی اللہ کا رسول تشریف فرما ہیں. ایک زانو پہ حسن بیٹھے ہیں، ایک پہ حسین. کبھی حسن کو چومتے ہیں تو کبھی حسین کو بوسہ دیتے ہیں. جبرائیل نازل ہوا، یا رسول اللہ یاد ہے نا آپ کے حسن کو زہر دی جائے گی، جگر کے ٹکڑے دہان مبارک سے باہر آئیں گے، بہن ہاتھوں پہ لیتی رہے گی. اللہ کے رسول کا چہرہ منقلب ہوا، غمگین ہوئے. یا رسول اللہ پتہ ہے نا آپ کے حسین کو 3 دن کا پیاسا فرات کے کنارے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا. جب جبرائیل نے یہ بتایا ہے نا تو اللہ کے رسول نے حسن کا منہ چوما ہے، حسین کی گردن چومی ہے.
چاہیے تو یہ تھا دونوں کا منہ چوم لیتے، دونوں کی گردن. حسن کا منہ چوما ہے، حسین کی گردن. میں کہتا ہوں کائنات کے نفیس مزاج حسین کو نانا کا یہ امتیازی سلوک ناگوار لگا ہے، ناگوار گزرا ہے. نانا کی گود چھوڑ دی ہے حسین نے، روتے ہوئے گھر کی طرف آئے ہیں. عموماً دستور ہے جب چھوٹے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے نا، گھر میں آ جائے، چچا ملے، ماما، کوئی بھی ملتا ہے، بات نہیں کرے گا، نہیں بتائے گا، چپ کر کے. لیکن جب ماں سامنے آ جائے تو رو رو کے بتاتا ہے. روایت کہتی ہے حسین گھر کے دروازے پہ آئے ہیں، دستک دی ہے حسین نے. بی بی نے پوچھا ہے کون؟ کوئی جواب نہیں آیا. دوسری بار کون؟ تیسری بار جب بی بی نے پوچھا ہے، روایت کہتی ہے حسین بولے نہیں. حسین نے زور زور سے رونا شروع کیا ہے. حسین کبھی نہ روئے، تجھے کس نے رلایا ہے؟ اماں مجھے نانا نے رلایا ہے. بی بی کہتی ہے حسین میں کیسے مان لوں، مجھے وہ منظر یاد ہے، تیرے نانا سفر پہ جا رہے تھے، تیرے رونے کی آواز اللہ کے نبی نے سنی تھی، زین چھوڑ کے اتر آئے تھے. زہرا میری لخت جگر میرے حسین کو نہ رلایا کرو. جب روئے حسین محمد کو تکلیف ہوتی ہے. اماں تیری چادر کی قسم ہے مجھے نانا نے رلایا ہے. چادر تطہیر سر پہ پہنی ہے. آ میرے لخت جگر چلتے ہیں، تیرے نانا سے پوچھتے ہیں. لے کے آئی ہے بی بی، استقبال ہوا. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مسند پہ بٹھایا. کیسے آنا ہوا؟ بابا میرے حسین کو کیوں رلایا ہے؟ فرماتے ہیں زہرا جبرائیل نے بتایا ہے تیرے حسین کو 3 دنوں کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تیرا حسن زہر دی جائے گی، جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئیں گے. زینب جیسی بہن ہاتھوں پہ لیتی رہے گی. بی بی کہتی ہے بابا اگر میرے بیٹوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، آپ میرے بچوں کی مدد نہیں کریں گے. فرماتے ہیں بیٹی میں پابند رضا ہوں گا. بابا علی فرماتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. بابا وہ میں فرماتے ہیں آپ بھی نہیں ہوں گی. جب رسول اللہ نے فرمایا، بی بی سیدہ کہتی ہے بابا نہ آپ ہوں گے نہ علی نہ میں، میرے بیٹوں کو روئے گا کون؟ اللہ کے رسول نے تھوڑا توقف کیا. جبرائیل نازل ہوا. خدا فرما رہا ہے میری کنیز سے کہہ دیجئے میں ایک قوم پیدا کروں گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے ضعیفوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جن کی مستورات زینب کی چادر پہ بیان کرے گی. یہی بی بی 3 جمادی الثانی کی رات زینب بیٹی کو وصیت کر کے گئی ہیں میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، بھائی کا خیال رکھنا. زینب نے ماں سے وعدہ کیا کبھی حسین کو دوسری بار پانی نہیں مانگنے دوں گی. پرسہ دینے والوں مغربین کی نماز کے بعد حسین گھر تشریف لائے. زینب بہن مجھے پانی دو. بی بی پانی لینے گئی ہے، حسین سو گئے ہیں. علماء لکھتے ہیں زینب کا ماں کے ساتھ وعدہ تھا دوسری بار پانی نہیں مانگنے دوں گی حسین کو. زینب کھڑی رہی سرہانے. آدھی رات کے وقت تہجد کے وقت حسین کی آنکھ کھلی. زینب بہن کیوں کھڑی ہو؟
یا حسین مغربین کے بعد آپ نے پانی مانگا ہے، میں پانی لینے گئی ہوں، آپ سو گئے ہو، جلدی سے اٹھے ہیں حسین۔ او میری زینب بہن ساری رات پڑی رہی ہو، تیرے پاؤں پہ ورم آ گئی ہے، کہتی ہے حسین میرے پاؤں کی ورم کو اب نہ دیکھ، تب دیکھنا جب شرابی کا دربار ہوگا، مقبول بار بار پوچھے گا کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی۔ ماتم حسین